السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا زدنا علما آمين يا رب العالمين. الحمدللہ اللہ کا لاکھ احسان کہ اس نے ہمیں دوبارہ توفیق دی، ہمت دی، صحت و توانائی دی، توفیق دی کہ ہم اس کی خوبصورت کلام کی خوبصورت زبان کو سمجھنے کے لیے بیٹھ سکیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے، ہم اس سے جوڑے رکھے، اس کو ہماری زندگی کا مقصد بنا دے اور ہم جڑے رہیں، سیکھتے رہیں اور سکھاتے رہیں، کیونکہ یہی جو ہے وہ صحیح راستے پہ رہنے کا طریقہ ہے. اور اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں رکھے، آمین یا رب العالمین. تو شروع کرتے ہیں الحمدللہ. اس درس ثانی کو ہی ہم دوبارہ کرتے ہیں. ہم 3-4 کلاسز سے اسی پہ ہیں کیونکہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک اس میں چل رہا ہے جو کہ حال اور صاحب الحال کا ٹاپک ہے. تو الحمدللہ کچھ باتیں ہمیں کوئی ریکال کرنا چاہے گا باتیں حال اور ذوالحال کے بارے میں کہ ذوالحال موسٹلی کیا ہوتا ہے؟ موسٹلی نہیں بلکہ ہمیشہ ذوالحال کیا ہوتا ہے؟ معرفہ یا نکرہ؟ معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور کس کا حال ہوتا ہے؟ فاعل کا یا کس فاعل کا بھی ہو سکتا ہے، مفعول کا بھی ہو سکتا ہے. اور وہ حال جو ہے وہ کیا کوئی جملہ ہوگا، مفرد ہوگا، شبہ جملہ ہوگا؟ جی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے جی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور ویسے اس کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ حال، حالت نصب میں ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ منصوبات ہی کی کیٹیگری ہے یہ. جی نوشین کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ یہ کیا کہ صرف حالت نصب میں ہوتا ہے یا نکرہ بھی ہوتا ہے؟ نہیں تو حالت نصب اور نکرہ دو آلٹرنیٹیوز تھوڑی ہیں. نہیں میں کوشچن اس لیے کر رہی ہوں کہ ذوالحال کے لیے ہم نے اسپیسیفائی کیا ہے کہ اٹ از گوئنگ ٹو بی معرفہ. نہیں معرفہ نوشین، معرفہ حال نہیں ہوتا، صاحب الحال معرفہ ہوتا ہے. میں اسے ذوالحال کہہ رہی تھی. صاحب الحال جو ہے وہ معرفہ وہ ہے، ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے جی. اس کی حالت دونوں رکھ سکتا ہے یا صرف نکرہ رکھ سکتا ہے؟ میرا کوشچن صرف یہ ہے. نہیں نکرہ نہیں ہوگا، صاحب الحال نکرہ نہیں ہوگا. صاحب الحال نہیں، میں حال کا پوچھ رہی ہوں. حال جو ہے حال، ہاں حال نکرہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. بلکہ اگر دیکھیں حال جو ہے نا، ابھی ہم نے کہا کہ حال مفرد بھی ہو سکتا ہے، جملہ بھی ہو سکتا ہے، شبہ جملہ بھی ہو سکتا ہے. اوکے نوشین، رائٹ؟ اگر مفرد ہوگا تو وہ نکرہ ہی ہوتا ہے موسٹلی، رائٹ؟ جیسے میں ایک ایگزامپل لکھتی ہوں یہاں پہ. میں لکھتی ہوں رأیتو، ایک منٹ، رأیتو کیا مطلب ہوا اس کا؟ سوری مجھے لکھنا تھوڑا سا. جی اس نے دیکھا، رأیتو میں نے دیکھا، سوری رأیتا. اس نے دیکھا، تم نے دیکھا، میں نے دیکھا. کس نے دیکھا؟ تو ہے تو میں. رأیتو میں نے دیکھا جی. رأیتو الطفل، رأیت الطفل باقیا. جی will try to translate please. will you؟ oh sorry یہ ڈبل نہیں آنا تھا، سوری. باقیا جی نوشین try translating it.
باقین کے پہلے میننگ بتائیں. بکا یبکی رونے کو کہتے ہیں نا. اچھا. میں نے دیکھا کہ بچہ رو رہا تھا. اچھا رو رہا تھا یعنی پاسٹ ٹینس میں آپ نے اس کو ٹرانسلیشن کیا. از دیٹ پاسٹ ٹینس؟ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. یہی تو حال ہے. یہی تو ایگزامپل ہے. کوئی اور ٹرائی کرے گا اس کو ٹرانسلیشن کرنے کی؟ شاباش جلدی سے. میں نے روتا ہوا بچہ دیکھا. میں اقصا آپ نے کیا ٹرانسلیشن کیا؟ میں نے روتا ہوا بچہ دیکھا. میں نے روتا ہوا بچہ دیکھا. ٹھیک ہے یہ ٹرانسلیشن خواتین؟ میں نے بچہ دیکھا اس حال میں کہ وہ رو رہا تھا. ہاں میں نے بچے کو روتے ہوئے حالت میں دیکھا. رائٹ یہ اس کا مطلب ہے یعنی بچے کو دیکھا کہ وہ رو رہا تھا. رائٹ. اچھا اس کو اگر میں اس طرح کر دوں 1 منٹ. رأيت طفلا سوري 1 منٹ. رأيت طفلا باكيا. آپ ذرا ٹرانسلیشن کریں. اب یہ صفت موصوف بن گیا نا. بارک اللہ فیکی سعدیہ. بارک اللہ فیکی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت دے. اچھا اب یہ صفت موصوف بن گیا. رائٹ. دیکھیں اب اس کا ترجمہ ہو جائے گا میں نے روتے ہوئے بچے کو دیکھا. یہ صفت ہے اس کی روتا ہوا. یہ صفت بن گئی. نوشین آر یو پکنگ؟ ٹھیک ہے. طفلن بچے کو دیکھا لیکن وہ اس بچے کی صفت ہی کہ وہ روتا. ہاں یہ صفت موصوف بن گیا. ٹھیک ہے. دونوں کو نکرہ کر دیا میں نے کیونکہ کوئی بچہ کسی خاص بچے کا ذکر نہیں کر رہی. ایک بچے کو ایک روتے ہوئے بچے کو دیکھا یہ ترجمہ ہوگا اس کا. ٹھیک ہے. میں نے ایک روتے ہوئے بچے کو دیکھا. ٹھیک ہے. یہاں پر کسی خاص بچے کی بات ہو رہی ہے. الطفلہ. رائٹ. اور یہ معرفہ ہے. اور پھر جب یہ معرفہ ہے اور یہ حالت نکرہ میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر حال یہ ذوالحال ہے اور اس کی یہ حالت ہے. میں نے بچے کو روتی ہوئی حالت میں دیکھا. ٹھیک ہے. میں نے بچے کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ رو رہا تھا. اس طرح سے مطلب آپ کو سینس سمجھ آنی چاہیے اس کی. ٹھیک ہے. بالکل. ہاں تو اب یہ دیکھیں جو میں نے ابھی بات کی تھی کہ جو صاحب الحال ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. رائٹ. اب اگر وہ اب یہ کیا ہے جو اس کی جو حال ہے وہ ایک مفرد ورڈ ہے نا. نہ وہ جملہ ہے نہ وہ شبہ جملہ ہے. رائٹ. یہ بس ایک مفرد ہے. اور وہ مفرد اگر آئے گا تو میں نے کہا کہ موسٹلی نکیرہ ہی آتا ہے. اگر جملہ ہوگا تو پھر جملے کو تو ہم نکیرہ نہیں کہتے نا. لیکن سٹیٹس اس کا جو ہوگا وہ حالت نصب کا ہی ہوگا. ٹھیک ہے. جملہ جو ہوگا وہ فی محل نصب ہوگا کیونکہ ہم حال جو ہے نا وہ نصب کی حالت میں ہی ہوتا ہے. ایکچولی حال کو منصوبات میں ہی ڈسکس کر رہے ہیں ہم. مفعول الحال بھی اس کو کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کلیئر ہے نوشین اب سارا؟ الحمدللہ. تو ہم حال کی بات کر رہے تھے کہ حال جو ہے وہ مفرد بھی ہو سکتا ہے جملہ بھی ہو سکتا ہے شبہ جملہ بھی ہو سکتا ہے. رائٹ. لیکن سٹیٹس اس کا نصب ہوگا. ٹھیک ہے. معرفہ نکرہ ہونا الگ بات ہے. اگر مفرد ہوگا تو موسٹلی کیا بلکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیشہ ہی وہ آپ کو نکرہ حالت میں ہی نظر آئے گا اس طرح سے. ٹھیک ہے. نصب تو ہوگا ہی ہوگا لیکن اگر جملہ ہوگا. جی شیف. اچھا میں نے کہا شاید کچھ کہہ رہی. جی مس رفت ایک کوشچن تھا. جب لاسٹ ٹائم یہ ہم نے کیا تو شاید میں نے غلط لکھ لیا کہ جو ذوالحال ہے وہ آپ نے کہا مرفوع ہوتا ہے. ذوالحال جی نہیں تو اس کا تو کوئی اعراب فکس نہیں ہے شیبہ. اچھا ذوالحال کا اعراب فکس نہیں ہے صرف یہ نہیں. کہ وہ اب دیکھو مرفوع یہاں پہ ذوالحال حالت نصب میں آ گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا تو کچھ بھی جیسے مضاف الیہ ہوتا ہے نا شیبہ. مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا. مضاف کا اعراب فکس نہیں ہے. رائٹ. وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ جملے میں کیسے آ رہا ہے. یہ بھی اسی طرح ہے. ٹھیک ہے. مجھے لگ رہا ہے صفت سب لوگ نا وسعت اور اعراب کو مکس کر رہے ہیں. ہاں وہ الگ چیز ہے. معرفہ نکرہ ہونا الگ چیز ہے. اعراب الگ چیز ہے. ہاں کنفیوز نہ ہو پلیز. اس لیول پہ آ کے کنفیوز ہونا سوٹ نہیں کرتا. اچھا چلیں چلتے ہیں آگے.
اچھا جی چلیں شاباش, 15-17 منٹ تو ہمارے اسی میں نکل گئے. چلیں اینی ویز کوئی بات نہیں, ٹائم لگا لیں گے ہم, لیکن کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے. اچھا تو ہم نے پچھلی کلاس میں کہاں تک کیا تھا, دعا دے دی تھی ہم نے, ہے نا, شفاہ اللہ, اللہ اس کو شفا دے. متا رجعتم من مکہ تھا یا اخوانو, اے بھائیو تم مکہ سے کب واپس آئے ہو. یہاں تک ہم نے کر لیا تھا. فیصل سے کر رہے ہیں جی, کون ٹرائی کرے گا, آ جائے شاباش کوئی. یہ بھی کر لیا تھا بلکہ, رجعنا مساء امس, یہ کر لیا تھا. یہ کر لیا تھا. اچھا مجھے تو لگ رہا نہیں کیا. مساء امسا جیسے میں نے کیا تھا کہ مساء شام کو کہتے ہیں, امسا کر نہیں یہ والا کر لیا تھا, میں رجعنا سے کہہ رہی ہوں. باقی لوگ بتائیے, مجھے تو لگ رہا ہے جیسے یہ کیا تھا. رجعنا مساء امس, یہ کر لیا تھا. نہیں کیا تھا. میں وقت کے ساتھ نہیں کیا تھا, یہ سعدیہ آپ نے مجھے کروایا تھا. یہاں تک کر لیا ہم نے, تو چلیں کریں پھر سعدیہ. چلیں فیصل, رجعنا ہم لوٹے, مساء شام کو کہتے ہیں, اور امس کل کو کہتے ہیں, ہم کل لوٹے. خرجنا ہم نکلے, من مکہ تھا, یہ دیکھا جو مکہ تی لکھ دیا تھا نا انہوں نے, کیا نام ہے, آپ نے لکھا تھا تو انہوں نے غلطی کر لی تھی, کیا نام ہے, نائلہ جی نے, اب اس کا مکہ تی کر دیا تھا, یاد آیا؟ نہیں وہ ہاں نہیں, وہ یہاں سے کیا تھا سعدیہ, یہاں پہ بھی تو میں چلو مکہ تھی ہے نا. صحیح. متا اور مکہ تھی اسی جملے میں آیا تھا, وہیں کیا, یہاں تک کیا تھا. مجھے یاد ہے کہ میں وہیں پہ اوپر والی لائن پہ بس کرنے لگی تھی, تو پھر انہوں نے کہا دعا تو دینے دیں. میں نے کہا اچھا چلے دعا دے لیں آپ, تو دعا دے دی تھی ہم نے کہ شفا ہوا, یہاں تک کیا تھا. ہاں چلیں. بھول گیا. خرجنا ہم نکلے, من مکہ تھا, مکہ سے, والشمس اس حال میں کہ سورج, طلوع ہو رہا تھا. ہاں ٹھیک ہے, اب یہ مجھے, ہاں اس میں حال اور صاحب الحال کون ہے؟ اب حال جو ہے وہ تو یہ کہ اس حال میں کہ سورج طلوع ہو رہا تھا. ہاں, یہ حال ہو والشمس گیا. تطلع, یہ حال ہو گیا, رائٹ. اور صاحب الحال, خرجنا جو ہے, خرجنا کے اندر جو نحنو کی ضمیر ہے وہ اس کا ذوالحال ہوگا, صاحب بارک الحال. اللہ فیکی, ماشاء اللہ, بالکل ٹھیک. نحنو کی جو ضمیر ہے یہ صاحب الحال ہے, اس کا حال بیان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ حالت رفع کی ضمیر ہے تو یہ حالت رفع میں ہے, اور ڈیفینیٹلی معرفہ ہی ہے. ہم نے کہا تھا کہ ہمیشہ معرفہ ہوگا, صاحب الحال ہمیشہ معرفہ ہوگا, تو یہ نحنو معرفہ ہی ہے. ٹھیک ہے, اور ویسے حالت رفع کی ضمیر, حالت رفع بھی ہو سکتا ہے, نصب بھی ہو سکتا ہے, اس کی حالت کچھ بھی ہو سکتی ہے, اس کا اعراب فکس نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم مکہ سے اس حالت میں نکلے کہ سورج طلوع ہو رہا تھا, رائٹ. اوکے, ٹیچر یہ والشمس تطلع, یہ تو دونوں مرفوع ہیں, یہ حالت نصب میں تو نہیں ہے کوئی بھی. میری جان یہ حال جملہ کیسے ہے نا, میری جان یہ جملہ ہے, اوکے تو اوکے جملے فی محل نصب ہوگا یہ. اوکے جی جی میں جی نے کہا اگر مفرد ہوگا تو پھر وہ حالت نصب میں نظر بھی آ جائے گا آپ کو, اس کا سٹیٹس نصب کا ہی رہے گا. اوکے, اگر آپ سے جی کوئی جی پوچھے نا سٹیٹس, ویسے تو یہ جملہ ہے, کون سا جملہ ہے بتائیے؟ یہ جملہ اسمیہ ہے, بالکل, شمس سے مبتدا اور شروع ہو رہا خبر, ہے. ہاں جی بالکل مبتدا اور ٹھیک خبر. ہے, بالکل, اور خبر اس کی تطلع ہے, اس رائٹ. کا فی محل نصب حال, ہاں ایسے بولے. کیونکہ ہاں حال میں ہے, چونکہ حال ہے تو حالت نصب ہے, لیکن ظاہر نظر نہیں آ رہی, وہ جملہ ہے اس لیے. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, آگے چلیں. اور کوئی آئے ٹرائی کرے, شاباش. اگلا جملہ ووصلنا, چلیں ساتھی آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں, فیصل کے ڈائلاگ کو, پھر آگے چلیں گے. ووصلنا, صلہ جیسے ملنے کو کہتے ہیں, ووصلنا, اور ہم ملے یعنی کہ پہنچے, طیبتا, طیبت, یہ یہاں پہ 2 دفعہ کیوں آیا ہے, طیبتا طیبتا؟ یعنی مدینہ منورہ, یعنی الطیبہ, یعنی مدینہ کی بات ہے نا, پہلے اس کو ویسے سٹی کے طور پہ مینشن کیا ہے, پھر اس کی جیسے ٹائٹل جو ہوتا ہے وہ ٹائٹل کے طور پہ مینشن کیا ہے شاید. چلیں. والناسو, اچھا یہاں سے میں شروع سے کرتی ہوں, ورڈ ٹو ورڈ. ہم پہنچے طیبہ مسجد نبوی میں, نہیں مدینہ طیبہ کہیں گے. والناسو اس حال میں کہ لوگ, خرج یخرجون, خرج یخرجون نکل رہے تھے, من المسجد نبوی, مسجد نبوی سے, بعد صلاۃ ظہری, نماز ظہر کے بعد. اب یہ جو والناسو یہاں سے لے کے یخرجون مسجد نبوی یہاں تک جو ہوگا یہ حال ہوگا. ٹھیک بالکل. ہے, پہنچے تو وہ اس حال میں کہ لوگ نکل رہے تھے. اور صاحب الحال کون ہے؟
اس میں ووصلنا، اس میں بھی نحنو کی ضمیر ہوگی نا، بالکل ووصلنا. نحنو کی ضمیر ہے، بالکل ٹھیک، بارک اللہ فیکی. ٹھیک ہے چلیں آگے چلتے ہیں. آنا چاہ رہا ہے کوئی اور شاباش تو آ سکتا ہے، ورنہ ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس، مطلب ویٹ نہیں میں کر سکتی زیادہ. آنا چاہ رہا ہے کوئی شاباش آ جائے، ٹرائی کریں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، غلط بھی ہو جائے گا تو پھر کیا ہوا. خواتین کیا ہو گیا؟ ڈیپ موڈ. سو رہے ہیں سب؟ چلو سعدیہ آپ کرو شاباش پھر. اچھا جی، آگے یہ دعا ہے. تقبل اللہ، مدرس کہہ رہے ہیں تقبل اللہ، اللہ قبول کرے عمرہ تکم، تمہارا عمرہ. آمین. اور یہ میں اس کے بارے میں سن رہی تھی کہ جو دعا ہوتی ہے یہ فعل ماضی میں دی جاتی ہے. سبحان شاید اللہ. آپ نے بھی بتایا تھا جی جی کہ مطلب اس کا مطلب یہ کہ جو دعا دی گئی اس کا مطلب کہ اللہ نے سن لی، اللہ نے پوری کر لی، تو وہ پوری کر لی، ماضی میں یقیناً پوری. یقیناً یقیناً. چلیں. الطلاب آمین. اب یہ جو اسٹوڈنٹ تھے وہ آمین کہہ رہے ہیں، تو یہ تو سمپل ہے نا، الطلابہ، اس میں تو کچھ الطلابہ، آمین. الطلابہ کہیں گے. الطلابو، الطلابو. نارمل تو جو اسم ہوتا ہے وہ حالت رفع میں ہی ہوتا ہے نا. الطلابو. ٹھیک ہے آگے. آگے المدرس، مدرس اب کہہ رہے ہیں اقرا پڑھنے کو کہتے ہیں، اور حدیث بات کو، اور پہلے میں اس طرح کر لوں گی پھر مجھے ذرا آسان ہو جائے گی. حدیث صحیح ہے. بات کو کہتے ہیں، اور کاتبہ لکھی ہوئی اور میم لگا ہے تو وہ بن گیا مکتوب، کیا بولتے مفعول کے ہیں، وزن پر. مفعول بن گیا تو یہ لکھی ہوئی. اب وہ مدرس کہہ رہے ہیں کہ فعل امر کا صیغہ ہے نا، اقرا پڑھو، اور ساکن کے بعد پھر جب ملاتے ہیں تو پھر اس کو کسرہ دے کے ملاتے ہیں، تو پھر ہم بولیں گے اس کو اقرا الحدیث. مکتوب، مکتوب، حدیث، مکتوبہ. حدیث جو ہے حدیث، یہ سکون ہے اس پہ. اقرا الحدیث آپ بولیں گے نا، ہاں حدیثہ تا بولیں مکتوبہ. گے، ہاں کیونکہ وہ مفعول ہے، اس کو ہی پڑھنا ہے نا. تو یہ صفت موصوف بھی ہے، حدیث اور مکتوب صفت موصوف ہے، رائٹ. تو اعراب ان کے سیم ہوں گے. اقرا الحدیث المکتوبہ، رائٹ. یعنی آپ نے کہا کہ جوڑنا ہے تو کسرہ لگا کے جوڑیں گے. اقرا الحدیث المکتوبہ علی السبورتی، رائٹ. یا معاویتو. جی کیا مطلب ہو گیا اس کا؟ صبورہ بورڈ کو کہتے ہیں نا، بورڈ. ہاں صحیح، اس پہ لکھی ہوئی ہے حدیث. ہاں. اب یہ معاویہ کو دیکھیں. کہہ رہے ہیں کہ معاویہ کو کہہ رہے ہیں کہ حدیث جو لکھی ہوئی ہے اس کو تم پڑھو. ایسے ہی ہے نا، اقرا بالکل. ہاں تم تو پڑھو. حال ہمارا جو ٹارگٹ ہے حال اور صاحب الحال کو فگر آؤٹ کرنے کا. وہ جو حدیث لکھی ہوئی ہے، ہوں وہ جو لکھی ہوئی ہے وہ پڑھو. ایسے کیسے بولیں گے اس کو؟ حال اور صاحب الحال، ہاں یعنی یہ صاحب الحال ہے نا، اور یہ اس کی حالت ہے. ہاں صحیح، لکھی ہوئی ہاں مطلب اس حال میں، اس یعنی حال کہ میں پڑھو، اس حال میں وہ بورڈ پر ہے. ہاں لکھی ہوئی حدیث ہے، بولیں گے صفت موصوف. ہاں یعنی ہاں یعنی بولیں جیسے بھی ہمیں کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا نا، کہ ہے نا ہمارا کانسیپٹ اصل میں کلیئر ہونا چاہیے کہ جو یعنی بورڈ پر لکھی ہوئی حدیث ہے اس کو پڑھو. یعنی حدیث کی حالت ہے کہ وہ بورڈ پر لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، بورڈ پر ہے، لکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی حدیث ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ وہ بورڈ پر لکھی ہوئی ہے. مطلب کانسیپٹ بس سمجھ میں آنا چاہیے آپ کو. اور یہاں پہ جو صاحب جو حال ہے وہ شبہ جملہ آ رہا ہے اب، رائٹ. ابھی ہم نے بات کی نا، ابھی ہم نے دیکھ لیا مفرد کی بھی اگزامپل دیکھ لی، جو میں نے باقین جو کیا تھا ہے نا، اقطف باقین، وہ مفرد کی اگزامپل دیکھ لی. ابھی جملے کی بھی اگزامپل ہم نے دیکھ لی، تتلو والشمس تتلو، رائٹ. اور اب ہم نے یہ شبہ جملہ کی بھی اگزامپل دیکھ لی. اعلیٰ جب آ گیا تو یہ شبہ جملہ ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اس حالت محلن اس کو نصب بولیں گے نا. بالکل ہاں محلن نصب ہے، کیونکہ حالت حال ہے تو اس کی جو اس کا اعراب ہے وہ نصب ہی ہے. ٹھیک ہے
چلیں آگے. آگے بڑا مشکل لگ رہا ہے. معاویتو, چلے میں کر دیتی ہوں, ہے نا, کانسیپٹ تو ہمیں سمجھنا ہے نا. معاویتو, معاویہ کہہ رہا ہے, معاویہ کہہ نہیں رہا, سوری, بریکٹ میں لکھا ہوا یقفو و یقرأ. یقفو وہ کھڑا ہوتا ہے, وہ یقرأ اور وہ پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, بس یہ وہ بتا رہے ہیں, اس کے پوسچر کو بتا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ کھڑا ہوتا ہے معاویہ اور پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. المدرس, المدرس, مدرس کہتا ہے اقرأ وانت جالس. اقرأ پڑھو, وانت جالس, کیا مطلب ہو گیا, اس حالت میں کہ آپ بیٹھے ہوئے, نہیں بیٹھی ہوئی حالت میں ہی پڑھو, رائٹ, بیٹھے ہوئے ہی پڑھو, یہ کہہ رہا ہے وہ. تو وانت اقرأ وانت جالس. جی سعدیہ ٹرائی کرو, وانت جالس کیا ہوگا؟ اور آپ بیٹھے ہوں. نہیں, اور آپ بیٹھے ہو نہیں کریں گے نا, ہاں بیٹھے ہوئے ہی پڑھو, یہ حالت ہے, ہاں یہ حال ہے. جی آپ نے بولا نا یکفا بولا آپ نے, تو کھڑے ہونے کو تو قائمون نہیں کہتے. یقفو, یقفو نہیں, وہ یعنی ٹھہرنا بھی ہوتا ہے نا, مطلب کھڑا ہونا, کھڑے ہونے میں بھی آتا ہے, قیام نہیں ہوتا. قف اسٹاپ, یعنی رک, یعنی یہ یقفو کھڑے ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے. آپ کہہ رہی ہو قاما ہوتا ہے, قاما یقوم, یقوم وہ کھڑا ہوتا ہے, ہاں یہ بھی اس معنی میں آتا ہے. جو مطلب دیکھو جو ڈائلوگ کی صورت میں آتے ہیں نا سعدیہ, وہ اس طرح کے مطلب آتے ہیں نا. ہاں اچھا, تو اور اس میں اب یہ مدرس جو آرڈر کر رہے ہیں, وہ حکم دے رہے ہیں اقرا پڑھو اس حال میں کہ انتا تم جالسن, تم ہاں بیٹھے رہو, یعنی بیٹھے ہوئے ہی پڑھو, پڑھو. ہاں اس طرح کریں, ٹھیک ہے. تو حال اور صاحب الحال کون ہے؟ حال تو یہ انتا جالسن ہوگا, ٹھیک واؤ ہے, کے بعد والا. واو حالیہ ہے, اور ہاں, اور اس صاحب طرح جو الحال ہے یہ تو کیونکہ فعل ہے, تو ہم نے فاعل یا مفعول کا حال بتانا ہے, تو اس کے اندر جو ضمیر ہوگی اسی کو ہم وہ مانیں گے نا, ہاں, تو ذوالحال. کون سی اور ضمیر ہے اس کے اندر؟ سامنے والے کو حکم دیں گے تو تم کی انتا, انتا کی ضمیر ہے, بالکل ٹھیک, بارک اللہ فیکی. ٹھیک ہے, آگے ہے معاویہ. تو معاویہ کہہ رہا ہے اریدو, میں چاہتا ہوں, ان اقرأ کہ میں پڑھوں, وانا واقف, اور میں کھڑا ہوں, یعنی میں کھڑے ہوئے ہی پڑھنا چاہتا ہوں, وہ کہتا ہے, رائٹ. ان اقرأ, ان کی وجہ سے اقرأ ہو گیا, اقرأ ہوتا ہے نا فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے, لیکن ان کی وجہ سے اقرأ پڑھ رہے ہیں اس کو. میں اريد ان اقرأ, میں پڑھنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ اچھا I'm so sorry. ایک منٹ. جی تو میں وہ بات کر رہی تھی کہ ان مصدریہ کا کانسیپٹ یاد ہے آپ کو, ہم نے پڑھا ہوا ہے, آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس ہوا ہے. مشبہ بالفعل کر دیتا ہے نا, ہاں وہ تو کر دیتا ہے مشین, وہ تو کر دیتا ہے مشبہ بالفعل, لیکن میں جو کہہ رہی ہوں نا وہ یہ کہہ رہی ہوں کہ ان جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو نا وہ مصدر کے معنی دے دیتا ہے. ان اقرأ کے پڑھوں, یعنی یہاں پہ یہ اریدو, دیکھو اس میں مین نا اریدو ورب ہے, اریدو میں چاہتا ہوں, معاویہ کہہ رہا ہے میں چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. میں نے اس کو مشبہ بالفعل کہہ دیا, مشبہ بالفعل نہیں ہے یہ. کیا ہے یہ مشبہ بالفعل؟ کون سے ہے؟ وہ اننا ہوتا ہے نا, کانا, یہ ان ہے. ہاں کانا, اور وہ اننا, کانا, لعل. اچھا یہ اریدو میں چاہتا ہوں, اس میں ورب یہ ہے, ٹھیک ہے, فعل یہ ہے, تو یہ میں چاہتا ہوں کہ پڑھوں. اب یہ ورب کی شکل میں نہیں آ رہا, یہ مصدر کی شکل میں آ رہا ہے. ان نے اس کو مصدر کر دیا, ان مصدریہ کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. خیر ابھی ایک الگ سے قاعدہ ہے یہ, لیکن میں نے ہلکا سا ذکر کر دیا. اگر آپ نے پہلے سنا ہوا ہے تو آپ کی ریویژن ہوگی, نہیں سنا ہوا تو آپ کے کان میں بات پڑ گئی ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ ان مصدر بنا دیتا ہے اپنے سے بعد میں آنے والے فعل مضارع کو, ٹھیک ہے. ان مصدریہ اس کو کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ پڑھوں اس حالت میں کہ کھڑا ہی ہوں, یعنی کھڑے ہوئے ہی پڑھنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے.
المدرس مدرس کہہ رہا ہے کما تشا جیسے تم چاہو رائٹ ایز یو وش. اور یہاں پہ اقرا اقرا جو ہے اس میں انا کی ضمیر صاحب الحال ہے وانا واقف واو حالیہ ہے وانا واقف یہ حال ہے. ٹھیک ہے جملہ ہے جملہ اسمیہ ہے فی محل نصب ہے. اوکے گڈ ٹو گو. کلیئر ہے سب کو؟ یہیں پہ ہم رکتے ہیں کیونکہ ہمیں پھر اپنی وہ سورہ بھی کرنی ہے. کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں ورنہ پھر ہم سورہ پہ چلتے ہیں. نہیں چلیں ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ الحمدللہ پھر ہم سورہ پہ چلتے ہیں. جی نجمہ جی پوچھنا ہے کچھ؟ نہیں کچھ اچھا ٹھیک ہے چلیں اسکرین چینج ہوئی؟ جی ہوگی. چلیں الحمدللہ. ابھی جب یہ ہم لوگ سورہ کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے ماں مصدریہ بولا تھا وہ ہاں چلو صحیح سنا ہے کہ ماں اب مصدریہ بھی ہوتا ہے اور ان مصدریہ بھی ہوتا ہے. جی پورا سمندر ہے جناب صحیح بات ہے. گرامر سبحان اللہ ہر دن کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. سبحان اللہ بہت اچھی مصروفیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین. اگر اپنے آپ کو خیر کے کاموں میں بزی نہیں کریں گے تو پھر نفس جو ہے وہ برائی کے کاموں میں بزی کر لے گا. تو اتنی اچھی مصروفیت ہے اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے. اچھا جی کون آئے گا؟ بسم اللہ. شاباش جلدی آ جائیں آپ. سعدیہ سے نہیں میں سنوں گی کوئی اور آ جائے فٹافٹ. ٹرائی کریں بہت ڈیپلی نہیں جانا ہمیں بس جو مین انڈرسٹینڈنگ کی چیزیں ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. شاباش جلدی آئے بھائی. نام نہیں میں لینا چاہ رہی کسی کا خود ہی آ جائیں والنٹیئر کریں. شاباش. چلو میں ٹرائی کرتی ہوں. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ لہب جو ہے مکی صورت ہے. اس کی 5 آیتیں ہیں اور پہلی آیت میں ہمارے پاس جو ورڈز آ رہے ہیں تبت یدا ابی لہب یوں وتب 1 2 3 4 5 6 ورڈز ہیں جس میں سے 2 جو ہیں وہ فعل ماضی ہیں 3 اسم ہیں اور 1 حرف ہے. اچھا اس کا جو پہلا ورڈ ہے وہ تبت فعل ماضی سے ہے. ماضی سے اس لیے ہے کہ اینڈ پہ جو کسی بھی فعل کے اگر تا آ رہی ہے تو وہ فعل ماضی کی پہچان میں سے آ جاتی ہے. اب ہم تا ساکن بولیں. تا ساکن ہے نا کیونکہ تو بھی آ سکتا ہے تی بھی آ سکتی ہے تا بھی آ سکتا ہے رائٹ. تو وہ تا نہیں ہوگی مؤنث کی نشانی رائٹ. نہیں میں فعل ماضی کی پہچان بول رہی ہوں. وہ فعل ماضی کی پہچان ہے. کیا اینڈ پہ جو تا آ رہی ہوتی ہے تو وہ فعل ماضی کی پہچان کے طور پہ آتی ہے نا. تا ساکن ہو تا زبر والی زیر والی یا دمہ والی اچھا ماضی کی نشانی کے طور پہ بول رہی ہیں. ٹھیک ہے اوکے گڈ. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو تا ساکنہ ہے یہاں پہ یہ جو ہے 4 صیغے سے فعل ماضی واحد مؤنث غائب کی نشاندہی کرتی ہے. اس کا روٹ ورڈ ہوگا تا با با. اس کو کہتے ہیں حسب مضاف کا فائدہ شاید لگتا ہے وہ ادغام کا فائدہ لگتا ہے. مرج ہو جاتے ہیں نا دونوں با. با مرج ہو کے تا با با روٹ ورڈ بن گیا. اچھا پہلا صیغہ اور چوتھا صیغہ جو ہے فعل کا ایسا ہوتا ہے کہ جس سے فاعل نکل کے باہر آ سکتا ہے. یہ فعل ماضی معروف ہے. اب ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ اس سے فاعل باہر آیا ہوا ہے یا فاعل اس کے اندر ہی چھپ کے موجود ہے. اب اس کے لیے ہم آگے جب اسم کو چیک کریں گے کہ وہ اگر مرفوع اسم آگے آ رہا ہے تو دیٹ مینس باہر ہے وہ. اور اگر نہیں ہے مرفوع اسم تو اس کے اندر پھر ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہوگی. نہیں ہوا کی نہیں بس رفع. دیکھیں حالت رفع آگے حالت رفع کا کوئی اسم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں یہی فاعل ہے کیونکہ فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے رائٹ.
تو اگر تو فعل کے بعد یعنی پہلا یا چوتھا صیغہ آ رہا ہے فعل کا اور اس کے بعد آگے ہمیں کوئی حالت رفع کا اسم نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں یہ اس کا فاعل ہے، فاعل باہر ہے، ظاہر ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی اسم نظر نہیں آ رہا حالت رفع کا تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں، وہ اس کے اندر ہی چھپی ہوئی ضمیر کی شکل میں ہی موجود ہے، فاعل باہر سیپریٹ نہیں ہے، یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو ابھی یہاں پہ کیا نظر آ رہا ہے ہمیں کچھ؟ اس کے بعد جو ہے یدا جو ہے یدا یدان کا مضاف ہے. مضاف یدان کو جب ہم مضاف میں کنورٹ کرتے ہیں تو نون ڈراپ ہو جاتا ہے اور یدا کی شکل میں آتا ہے. اور اگر یہاں مطلب الف نون جو ہے مرفوع اسم کی انڈیکیشن دے رہا ہوتا ہے تسنیہ کی کیٹیگری میں. جی یدانی جو الف نون ہے وہ حالت رفع کی نشانی ہے، دونوں ہاتھ، رائٹ. یدینی یا نون حالت نصب اور جر کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یدانی تھا ایکچولی، جو کہ ابی کے ساتھ مضاف بننے کی وجہ سے، ابی مضاف ہے اس کی وجہ سے یہ نون ڈراپ ہو گیا، رائٹ. لیکن ہمیں الف سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ حالت رفع ہی ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل. تو اس لیے اس سے جو ہے فوراً بعد کیونکہ مرفوع اسم آ گیا ہے تو اب وی آر کلیئر کہ اس کے اندر ضمیر چھپ کے نہیں بیٹھا ہوا، یہ خالی فعل ہے، بالکل فعل بالفاعل نہیں ہے. بالکل یہ فعل بفاعل نہیں ہے، خالی بس فعل کے طور پر آیا ہے. اور مؤنث کا کیوں آیا ہے؟ کیونکہ آگے یدا جو ہیں دونوں ہاتھ، یعنی ہاتھ جو ہے وہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتا ہے عربک میں. ٹھیک ہے. ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹے، کون ٹوٹے؟ یعنی دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، رائٹ. یہ ورب ٹوٹنا، کون ٹوٹ رہا ہے؟ ہاتھ ٹوٹ رہے ہیں. اچھا. اور ابھی کیوں آیا ہے؟ ابا یا ابو کیوں؟ ابو لہب ہوتا ہے نام، تو ہم تو ابو لہب سنتے تھے، یہ ابی لہب کیوں ہے؟ ابی لہب یہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے نا، تو ابھی بالکل. مجرور فارم میں جی ہے. ہم نے ابھی کہا کہ یدا نہیں تھا تو مضاف بن کے یدا رہ گیا. ٹھیک ہے. تو جب یہ مضاف بنا تو اس کا مطلب ہے کہ نیکسٹ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ کون سی حالت میں ہوتا ہے نوشین؟ ہمیشہ مجرور حالت میں ہوگا، حالت جر میں ہوگا. تو ابھی حالت جر ہے. ابو کون سی حالت ہے؟ ابو مرفوع حالت رفع ابا ہے. ہاں ابا حالت نصب ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو ابو لہب جب ہم نارمل بولتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ نارمل اسم تو حالت رفع میں ہی ہوتا ہے نا، بائی ڈیفالٹ حالت تو حالت رفع ہی ہوتی ہے، اس لیے ابو لہب بولتے ہیں نارمل. ٹھیک ہے. نام لینا ہے تو نام تو حالت رفع میں ہی ہوگا نارملی، تو ابو لہب ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر مضاف الیہ ہے جو کہ حالت جر میں ہوتا ہے، اس لیے ابی ہو گیا یدا کی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. یدا ابی ابی لہب ابی لہب بھی آپس میں مضاف الیہ ہے نا، تو اسی لیے لہب آیا، کسرہ آ گیا. بالکل. تو کیا پہلا مرفوع ہے اور باقی دونوں مجرور اسم ہیں. اور کیونکہ لہب بن جو ہے کے طور پہ آیا ہے تو یہ پورا کا پورا نکرہ ہے. کیا پورا کا پورا نکرہ ہے؟ کیا نکرہ ہے؟ مرکب اضافی یدا ابی لہبن، یدا ابھی، اور کیونکہ وہ یدا اور ابھی تو جو اپنا سٹیٹس نہیں، اس لیتا میں ہے، آپ اس کا سٹیٹس کیوں بتا رہی ہیں؟ نہیں آپ یہ کیوں بتا رہی ہیں کہ نکرہ ہے؟ کیونکہ اسم ہے نا، اسم کو تو ڈسکرائب کریں گے نا ہم نہیں چاروں تو کیا، پہلوؤں پہ. نہیں یہ نکرہ تو نہیں ہے. ابو لہب تو اس کا ٹائٹل تھا، ویسے یہ اس کا مطلب وہی بات ہے نا، یہ تو نام ہے. جیسے محمدن اگر میں کہوں نوشین محمدن، مطلب وہ نکرہ ہو جائے گا؟ نہیں یہ مرفوع ہو جائے گا. جو تو اس کی کنیت ہے نا. ہاں وہ نکرہ کی نشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا. معرفہ ہے یہ پورا. ہاں اچھا. تو ابو اس کے بعد واو عطف آ رہا ہے، تو اس سے پہلے یدا ابی لہبیوں جو ہے معطوف الیہ بن جائے گا. تبت سے کیونکہ یہ سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ جملہ فعلیہ خبریہ یہاں تک بن کے یہ پورا معطوف الیہ ہے. فعل پلس فاعل مل کے یہ جملہ فعلیہ بنا ہے ابھی. اور پھر اس کے بعد تب جو ہے وہ معطوف کے طور پہ آیا ہے
اور تب جو ہے فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب ہے، یہ بالکل صیغہ ہو جاتا ہے. تو تبا اور وہ ہلاک ہو گیا. تو جو یہ تابا ہے اس میں ہلاک ہونا، ٹوٹ جانا، ڈسٹروائے ہونا، یہ سارے میننگ ہے. تو جب ہاتھوں کے ساتھ آیا تو ہم نے اس کا ترجمہ کیا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، اور جب الگ سے فعل آیا تب تو اس کا مطلب ہے وہ ہلاک ہو گیا. اب یہاں وہ ٹوٹ گیا کے معنی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، وہ ہلاک ہو گیا. واو عاطفہ ہے اور کا ترجمہ کر رہے ہیں اس لیے ہم، اور وہ ہلاک ہو گیا. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکی. اچھا، وہ ترتیب اس کو جوڑنا ضروری نہیں ہے، بس ہمیں الگ الگ جملے کے وہ سمجھ آ گیا معنی تو اتنا ٹھیک ہے کہ وہ اس کے ساتھ مل کے کیا بنا. میں اس میں نہیں ابھی الجھانا چاہتی، ٹائم بھی کافی ہو جاتا ہے، اور وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ خود ہی وہ سمجھ آتی جائیں گی چیزیں. بس الگ الگ ہمیں پتہ چل گیا کہ تبت ورب ہے، اور اس کا فائل جو ہے وہ آگے آ رہا ہے کیونکہ حالت رفع میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والا کام کر رہے ہیں. اور ابی لہب اس کی ٹائٹل ہے تو مضاف الیہ ہے اس لیے ابھی آیا ہے. ٹھیک ہے، تو ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ تب اور وہ ہلاک ہو گیا. رائٹ، اس میں اور یہ وہ عطف ہے اور اس کا ترجمہ پھر اور سے کیا ہے، اور یہ یہاں پہ ہے کہ وہ اس کے اندر ہی فائل بھی ہے اور وہ ہلاک ہو گیا، یعنی ہلاک ہو گیا. صحیح ہو گیا. اچھا جی، اگلی کچھ ایک بات جی جی. کہ یہاں پہ ویسے تو عامر صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ فعل با فاعل ہے یہ تب جو ہے، ٹھیک ہے. تو اگر اس کا جیسے اس میں اس کی جو ضمیر اگر دیکھے تو ہوا کی ہے، تو وہ ادھر پیچھے ابھی لہب کی طرف نہیں جا رہی، وہ اس کا فاعل نہیں ہو سکتا؟ کون کس کا فائل نہیں ہو سکتا؟ تب تب کا مطلب فاعل جو ہے ابھی لہب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابو کیسے؟ لہب کے ہاتھ ٹوٹے نا. نہیں، وہ ہاں حالت ابو جر میں اس لہب میں کے تو نہیں ہاتھ ہو ٹوٹ گئے سکتا. اور وہ ہلاک ہو گیا. نہیں، کس کے ابو لہب کیا فائل ہوگا؟ تو وہ فائل کیا کر رہا ہے؟ ہاں نہیں ٹھیک ہے. اچھا، اور کچھ لازم اور معتدی ہوتے ہیں نا، لازم یعنی کہ وہ کام اس کے اوپر ہی ہوتا ہے، وہ فائل نہیں چاہتے، ہے نا. تب وہ ہلاک ہو گیا، یعنی فعل بفائل اس کے اندر وہ ہوا کی ضمیر اس کے اندر فائل ہے، یعنی وہ فائل یعنی وہی ہے نا کہ یہ کام کسی اور پہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، یہ لازم فعل ہوتے ہیں نا جو، تو یہ لازم بھی ہوتا ہے نا. ہلاک کیا اگر ہوتا نا، اس کا مطلب ہے کہ کس کو کیا، یہ فائل یہاں ہوا کی ضمیر ہے تو کیا کس کو، نہیں ہوا ہلاک ہو گیا. رائٹ، یہ لازم ہے. اور ادھر مونس کے لیے آیا تھا کہ ہاتھ جو ہے یہ مونس ہے، اور یہاں پہ ابو لہب کے لیے آیا تو اس وجہ سے مذکر کا آیا مذکر ہے. یہ. بالکل ٹھیک، یس یس بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے، اور کسی کا کوئی کنفیوژن اس میں رہ گیا سمپل سمپل جو سمجھنا تھا اس میں اگر کچھ رہ گیا تو پلیز آ جائیں پوچھ لیں. اور یہاں پہ یدانی نون اس کا حذف ہو گیا ہے، یدانی تھا دو ہاتھ حالت رفع میں، یدانی. رائٹ، اور میں نے جیسے کہا کہ لازم ہے، یعنی جو کام کر رہا ہے وہ کام ہو بھی اس کے اوپر ہی رہا ہے، اس لیے جو ہاتھ یہاں فائل کے طور پر آئے ہیں نا دونوں ہاتھ، تو وہ ٹوٹ گئے ہم ترجمہ کر رہے ہیں، یعنی وہ کام بھی اس کے اوپر ہی ہو رہا ہے جو کام کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ مطلب اس طرح سے ٹوٹ گئے ہم ترجمہ کر رہے ہیں. اگر ہوتا توڑ دیے، یعنی پھر جو اس کو لازم کو متعدی میں کنورٹ کرتے ہیں تو پھر وہ کسی اور باب میں جا کے اس کو کرنا پڑتا ہے. رائٹ، تو یہاں پہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ لازم میں ہی استعمال ہوا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ کے. ہم نے دیکھ لیا کہ جب مضاف بن کے آتا ہے تثنیہ یا جمع تو اس کی نون گر جائے گی، ہمیشہ نون اعرابی گر جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ادا رہ گیا. ٹھیک ہے، بس یہی باتیں اس میں سمجھنے کی تھی. آگے ما اغنى عنه ماله وما كسب، کون کرے گا؟ شاباش. جی، ماں حرف نفی ہے، ماں نہیں اغنا کسی کے کام آیا. اغنا فعل ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اور یہ باب افعال میں سے ہے. اس کا جو اوریجنل تھا اغنجا اور یغنیجو، تو اس میں جو وہ انہوں نے بتایا تھا، سر عامر صاحب نے بتایا تھا کہ اگر دو حرکات اکٹھی ہوں تو اس کو ہم ملا کے الف مکسورہ بنا لیتے ہیں، کھڑا زبر بنا لیتے ہیں. تو اغنا یغنی، یغنیجو، اگر اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی نہیں کسی کے کام آیا. آگے اس کا جو اس میں یہ بھی تھا کہ اگر اس میں ما اغنا عنہ، اگر اس اس کو ہم کے، ہاں
ہاں انہو اس کے، یہ جار مجرور ہے. اور اس میں یہ بھی تھا کہ جو اس کا جس کے کام آئے اس کے بعد اس پر ان کا صلہ بھی آتا ہے، تو وہ آگے اس کا صلہ بھی موجود ہے. انہو یہ جار مجرور ہے. انہو کا مطلب ہے اس کے، اور مالو اس کا مال، یہ اسم اور ضمیر ہے اس کے ساتھ جڑی اور ہوئی، جو ضمیر ہاں متصل. جی. ہاں بلکہ اغنا کام آیا، کون کام آیا، کون کام آیا. کام آنا تو ایک ورب ہے نا، ہاں اس کا فاعل کون ہے. اور جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ پہلا ہی صیغہ ہے نا، مذکر واحد غائب کا صیغہ جی ہے، جی. تو جب بھی پہلا اور چوتھا صیغہ آتا ہے نا اقصا، تو ہمیں آگے تو دیکھنا ہے کیا کیا کوئی حالت رفع کا اسم ہے آگے. اگر حالت رفع کا اسم ہوگا تو وہی فاعل ہوگا پھر اس کام کا، اس فعل کا. یہ فعل ہے نا، ہے نا، تو فعل کا یا تو فاعل اس کے اندر ہی ہوگا. دو چانسز ہیں، فعل کا فاعل یا تو اس کے اندر ہی ہوگا یا سیپریٹ آئے گا. اوکے اقصا. تو اگر تو یعنی پہلا صیغہ ہے جیسے یہاں پہ ہے، یا چوتھا صیغہ جیسے اوپر تھا، اوپر چوتھا صیغہ تھا تب بت مؤنث کا صیغہ تھا، ہے نا، مونس کا تین صیغہ تھا. مذکر کے جا کے پھر چوتھا مؤنث کا آتا چوتھا ہے. مونس. ہاں جی. تو یا تو مذکر واحد کا صیغہ ہو یا مؤنث واحد کا صیغہ ہو، پہلا یا چوتھا، وہاں چانسز ہوتے ہیں اقصا کہ اس کا فعل آگے سیپریٹ آ جائے، کیونکہ سوری فاعل سیپریٹ آ جائے. فاعل جو ہے نا اس کا یعنی وہ چاہے واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، فعل شروع میں واحد ہی رہے گا، یہ ڈیفینیٹ ہے. تو اسی لیے جب بھی واحد آتا ہے نا تو دیر آر چانسز کہ کیا فاعل اندر تثنیہ کی شکل میں یا جمع کی شکل میں یا ویسے کسی فاعل ظاہر کی شکل میں تو نہیں آیا ہوا، وہ چانسز رہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر شروع میں جمع آ گیا تو پھر تو کوئی چانس ہی نہیں ہے، کیونکہ پھر وہ نہیں آگے سیپریٹ آئے گا. ٹھیک ہے. تو اسی لیے پہلا یا چوتھا فعل کا صیغہ جب بھی آئے گا تو دو چانسز ہوں گے، یا تو یہ کہ اس کے اندر ہی فاعل ہوگا اسی کو ہم لیں گے، یا پھر آگے سیپریٹ آیا ہوگا. جب سیپریٹ آیا ہوگا تو وہ حالت رفع کا کوئی اسم ہونا چاہیے، رائٹ. تو اگر مل جائے تو اسی کو ہم فاعل کنسیڈر کریں گے، نہ ملے تو پھر ہم کہیں گے کہ ضمیر ہے اس کے اندر چھپی ہوئی. لیکن یہاں پر مل گیا، مالو، مال اسم ہے، رائٹ، اور حالت رفع میں ہے، رائٹ. اس کا مطلب ہے یہ فاعل ہے. کام کس نے آنا تھا؟ مال نے. مالو اس کا مال، اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آیا، رائٹ. یہ ڈیٹیل نہیں لکھی ہوئی تھی، یہ اس پہ دھیان نہیں گیا تھا شاید. ہاں مالو. لیکن یہ بہت ایزی والی ڈیٹیل ہے نا، ہاں جی جی بالکل. جو اس بار کو بار ریپیٹ ہو سمجھنے رہی میں ہے. مدد دے رہی ہے. ہاں اس کو سمجھنے بھی میں مدد دے رہی ہے وہ، رائٹ. کہ فاعل کون ہے کام آنے کا، کام کس نے آنا تھا، فاعل کون ہے؟ مال. ٹھیک ہے. رائٹ. ما اغنا عنہ مالہ، مالہ جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ بھی بنتا ہے، اور فاعل ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. اس یہ کا فاعل بھی ہے. ہاں اس کا مال کام نہیں آیا. اس کے بعد وما وما، کسب. وا حرف عطف ہے، اور ماں جو ہے اس ماں کا بھی انہوں نے بڑی ڈیٹیل بتائی ہوئی تھی. ماں اسم موصول یعنی جو، اور ہاں ماں کو یہی سب سے ایزی یہی ہے بس. اس ایزی ہے کو ہاں اس کو یعنی صلہ ہی لے کے اس میں، اور ماں کسب جو اس نے کمایا، رائٹ. جو ماں معطوف کسب ہاں جو اس نے سب سے ایزی کمایا. یہی ہے. اور کسب جو ہے یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا. اور کیونکہ یہاں پر جملہ ختم ہو رہا ہے تو ہم اس کو ہی فاعل بھی تصور کریں گے جو اس میں ہے، ہاں واحد کی ضمیر. ہاں اس نے کمایا، ہاں ہوا کی ضمیر جو اس میں ہے. ہاں فعل با فاعل ہو گیا. وہ ماں کسب اور جو اس نے کمایا. تو یہ والا مجھے اچھا لگا تھا، بیوٹیفل لگا تھا کہ مال بھی تو کمائی ہی ہوتی ہے، یعنی اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آیا، اور جو اس نے کمایا اس کا مال بھی اس کے کچھ کام نہیں آیا، اور جو اس نے کمایا وہ بھی کچھ یعنی کام اس نہیں کی آیا. اس کی جو شہرت اور اس کی جو ہاں عزت اب تھی. کمائی میں نا، ہاں کمائی میں تو بہت کچھ آ سکتا ہے. ایون ہمارے اعمال اقصا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے اعمال کو بھی ہماری کمائی کہا ہے، کیونکہ ہمیں اس کا بدلہ ملے گا. جیسے کمائی کا مطلب وہ ریوارڈ ہوتا ہے نا، تو یہ ان کے بھی ریوارڈز ہیں، رائٹ. تو ہمارے اعمال بھی ہماری کمائی ہے کہ ہم کمائی کیسی کر رہے ہیں، رائٹ. تو ہمارے اعمال، اور آپ نے کیا کہا تھا، آپ نے کیا کہا کیا کمائی ہے؟ عزت، شہرت.
ہاں جو وہ بھی ہماری قدر ہے، جو ہم کچھ بھی، ہاں جو کچھ بھی جس کے لیے اس نے ایفرٹ کی، کچھ بھی اس کے کام نہیں آیا. اور ایون اولاد کو بھی کمائی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی انسان مال اور انویسٹ. اولاد دونوں کمائی ہوتے ہیں نا. بالکل، تو مال کا تو سیپریٹ ذکر آ گیا نا، تو یہاں اولاد لے لیں. کوئی بھی نہ اس کا کوئی بچہ اس کو بچا سکا نہ اور اس. یہ بھی تو کہتے ہیں نا ابو لہب کے بارے میں کہ وہ بہت ذہین بھی تھا وہ بہت نہیں اس کے بارے میں نہیں کہتے. وہ ابو جہل جو ہے نا، وہ اس کا نام بلکہ ابو الحکم تھا. حکم ابو یعنی الحکم اس حکمت. کا نام تھا، اور دیکھیں کیسے مشہور ہوا ابو جہل. ابو جہل مشہور ہوا، پھر حکم نہیں جہل مشہور ہوا بلکہ. یہ ہاں خوبصورت بہت تھا. یہ اس ہاں کا اس کا منہ بہت شراروں والا کہتے ہیں کہ اس کا منہ رنگ جو تھا نا سرخ و سفید. ہاں ٹھیک ہے. تو ہم نے دوسری آیت دیکھ لی، ما اغنى عنہ. اور عن جو ہے نا، مطلب یہ دوری کے کنسپٹ میں آتا ہے. عن خیر عنہ یعنی اس کے کام نہیں آیا، اس کو فائدہ نہیں دیا اس کے مال نے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں مال نے یہاں پہ ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ یہ فاعل ہے، تو پھر ہم ترجمہ صحیح کر پائیں گے نا، کہ اس کے مال نے اس کو کچھ فائدہ نہیں دیا. وما کسب، اور جو کچھ بھی اس نے کمایا اس نے بھی کچھ فائدہ نہیں دیا. ٹھیک ہے، آگے. ایک بات میں نے اس میں ایڈ کرنی تھی، وما کسب میں یہ بھی آتا ہے کہ جتنے اس نے اسٹرگل کی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، وہ اس کے کسی کام نہیں آئی. بالکل ہاں، کسب اسٹرگل، کیونکہ کمائی اسٹرگل سے ہی کرتا ہے نا بندہ. کچھ بھی ہو، انویسٹ جہاں پہ آپ نے کیا اپنا ٹائم، اپنی انرجی، اپنی ایفرٹس، جس چیز میں آپ نے انویسٹ کی وہ آپ کی کمائی ہے. ٹھیک ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہی بات ہے، اولاد میں بھی ہم انویسٹ کرتے ہیں، پیسہ بھی انویسٹ کرتے ہیں، ٹائم بھی انویسٹ کرتے ہیں نا، انرجیز بھی انویسٹ کرتے ہیں، چاہے اولاد ہو، چاہے کوئی کام ہو، شہرت کمانے کے لیے کچھ بھی کیا، وٹ ایور سارا ہی تو اس کے کچھ بھی کام نہیں آیا. اللہ اکبر. اور بلکہ اس کے بیٹے تھے، اور وہ بیٹے جب اس کی یہ مرا، جب یہ بیماری سے، تو بیٹے پاس ہی نہیں آ رہے تھے. 3 دن تک کہتے ہیں اس کی لاش ادھر ہی پڑی رہی. اور پھر جب ان لوگوں نے ملامت کرنا شروع کیا تو گڑھا کھودا اور چھڑیوں سے، سٹکس سے جو ہے نا اس کو گھسیٹ کے، تو ہاتھ نہیں لگایا اور وہ اس گڑھے میں پھینک دیا اور اوپر مٹی ڈال دی. یہ حال ہوا. اللہ اکبر. اور یہ نازل کب ہوئی تھی بھلا سورہ؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی تھی، اوپن اناؤنسمنٹ کی، دعوت دی کھلے عام کوہ صفا پہ چڑھ کے. تو کہتے ہیں اس نے ایون، بلکہ اس نے نہ صرف جی اس نے بدتمیزی کی تھی نا. ہاں بالکل، اس نے کہا ہاں، بلکہ کہتے ہیں کہ اس نے پتھر اٹھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نے مارنے جیسے کے یہ لیے. کہا گیا ہے نا کہ ہاتھ ٹوٹے اس کے، تو کیونکہ پھر اس وہ نے پتھر اٹھایا تھا مارنے کے لیے. تو دیکھیں اب قیامت تک یہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا اور اس پہ لعنت پڑتی رہے گی. چلیں ٹھیک ہے، کون آگے ٹرائی کرے گا؟ آیت نمبر 3 شاباش، جلدی سے 9:55 ہو گئے. جی مصیفت. سیصلا نارن ذات لہب. اس میں اب یہ سا جو ہے یہ اس میں آیا ہے، یہ مدارے کو مستقبل کے لیے کرتا ہے، مستقبل قریب کے لیے، کہ ہاں جی بالکل. قریب. سین جب فعل مضارع پہ داخل ہو تو اس کو فعل مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے، مستقبل قریب کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد یسلا، یہ فعل ہے، یہ تھا بیسیکلی یس لایو. تو یہ اس کو جب یہ ابھی ہم نے پہلے روٹ بھی ورڈ پڑھا کیا ہے اس کا؟ میں بھی یہ ہے نا سعود، وہ سعود لام یا. بالکل ٹھیک. اور یہ اس کو جب ہم نے اس کو اس میں باب افعال میں جب ایڈ کرتے ہیں تو وہ یس لا بن گیا، یس لا. وہ یو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس کو ان قریب وہ داخل ہوگا. نارن یہ نکرہ اسم، اور ذاتا یہ بھی اسم. پہلے میں ایک ترتیب بتا دوں جو کہ اوور آل. ذاتا اسم، لہبن یہ بھی اسم. ٹھیک ہے، اس کے نیچے یہ آ رہی ہے تنوین. اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں. تو یہ جو نارن ہے یہ نکرہ ہے، یہ اب آئے گا موصوف کے طور پہ، کیونکہ جو ذاتا لہبن ہے یہ اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے. اور اب ذات لہبن کو جب ہم اس کو کرتے ہیں تو یہ مضاف اور مضاف الیہ آ جاتا ہے مرکب اضافی. ذات لہبن ذاتا مرکب کیوں آیا ہے؟ ذاتا کا کیا مطلب ہے؟ ذاتا کا مطلب ہے کہ نارن کا مطلب ہے آگ، ہاں، اور ذاتا والی. والی ٹھیک ہے.
اور یہ جو زو ہوتا ہے نا، زو ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں ذل جلال، ذل اکرام، رائٹ، زو والا، ذو شان، رائٹ، زو والا، ٹھیک ہے، ذل جلال والاکرام، اللہ تعالیٰ کے لیے بولتے ہیں نا ہم ذو جلال والا. زو مذکر کے لیے آتا ہے، اوکے شیبا، جی جی مذکر کے لیے آتا ہے کہ والا، اور ذات مؤنث کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ نار ہے نا تو نار مؤنث ہے. ہاں نار مؤنث ہے تو اس لیے. اچھا اب جو زو کی جو ہوتی ہے نا فارمز، حالت رفع نصب جر، رائٹ، وہ زو جی زا زی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جی جی زا بنا دو یا لگا کے زی بنا دو، رائٹ، تو یہ حالت رفع نصب جر ہوتی ہیں. اور یہ افعال خمسہ میں سے، وہ اسماء خمسہ میں سے ہوتا ہے نا، جی جو ابو جی ابا ابی، رائٹ، زو زا زی، یہ ان میں سے آتا ہے، اسماء خمسہ میں سے ہے کہ جو الف واو یا لگ کے اس کی ڈفرینٹ حالتیں شو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا جی لیکن جو ذاتا ہے یہ تو مذکر کے لیے تھا، جو ذاتا ہے یہ مؤنث کے لیے ہے. کیونکہ اس کے ساتھ تا آ گیا نا. ہاں ہاں ویسے بھی خیر نہیں، وہ تو تائے مربوطہ ہوتا ہے، لیکن یہ بس ایسے ہی ہم اس کو سمجھیں گے کہ یہ مؤنث کے لیے ذات ہے. اور اس کا حالت رفع نصب جر کیسے شو ہوتا ہے؟ ذاتا، ذاتو، ذاتی، یہ ایسے ہی شو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے وہ لیٹرز نہیں چینج ہوتے، اس کی حرکات بس چینج ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ حالت نصب میں کیوں ہے شیبا؟ ذاتا کیوں ہے؟ ذاتو بھی ہو سکتا تھا کیونکہ یہ نارن کی صفت ہے، نارن حالت نصب میں ہے نا، جی تو اس لیے یہ اس لیے ذاتا ہے، ٹھیک ہے. نارن، نارن، نار کون سی؟ ذات لہب، شعلے والی. لہب کا مطلب شعلہ، لہب کا مطلب شعلہ، شعلے والی، شعلوں والی، بلکہ شعلہ نہیں، شعلے پلورل ہے، جمع ہے، شعلوں والی، ٹھیک ہے. اچھا مطلب سمپل جو چیزیں وہ ہم سمجھیں گے کہ ذاتا والی، شعلے والی، یہ اس کی صفت ہے نار کی، ٹھیک ہے. اچھا اور اب جب صفت ہے تو صفت موصوف کون سا ہے؟ نار موصوف ہے نا؟ جی. اور یہ صفت ہے پوری، یہ مضاف مضاف الیہ مل کے اس کی صفت بنی، صفت ہے نارن کی. ہاں مضاف مضاف الیہ مل کے. اچھا اب یہ لہب بن کے نیچے تو کسرہ ہے، یہاں پہ فتحہ ہے، حالانکہ صفت موصوف کے تو اعراب سیم ہوتے ہیں، تو اس کو کیسے سولو کریں گی شیبا؟ کیونکہ میں صفت یہ مضاف الیہ نا، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. بالکل، تو پھر اس کے کمپیٹیبل کون سا ہے؟ اگر یہ حالت نصب میں ہے تو اس کے کمپیٹیبل یہ حالت نصب میں ہے. گاٹ اٹ؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا نا، دیکھیں ابھی جیسے شیبا پہلے بات ہو رہی تھی نا کہ اس کا اعراب فکس نہیں ہے، اس کا تو فکسڈ ہی ہوتا ہے، مضاف الیہ کو تو ہم قیامت تک نہیں چینج کر سکتے، وہ حالت جر میں ہی رہے گا، رائٹ. لیکن اس کا تو ہمارے بس میں ہوتا ہے نا اعراب، اس کا پھر اس کے کمپیٹیبل آ گیا، اپنے موصوف کے کمپیٹیبل آ گیا ذاتا کا اعراب، ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ کہ یہ تو نارن ہے، تنوین ہے، تو یہاں کیوں نہیں نارن ذاتن آیا؟ سیم ہونا چاہیے نا اعراب، تو یہاں تو نکرہ ہے، تنوین ہے، تو یہاں کیوں نہیں آیا؟ صفت یہ مضاف ہے نا، تو بالکل، مضاف کا اعراب ہمیشہ ہلکا ہوتا ہے. بارک اللہ فیکی، بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو ہمیں اب ساری سمجھ آ گئی، ٹھیک، کہ تنوین کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ بھائی مضاف ہے، اس کا ہلکا ہوتا ہے، ہم تنوین نہیں رہا. لیکن نصب جو ہے وہ اسٹیٹس سیم آ گیا، حالت نصب میں دونوں ہی ہیں، ذاتا بھی حالت نصب میں ہے، نارا بھی حالت نصب میں ہے. کلیئر؟ جی جی. اور لہبن چونکہ وہ جر ہے اس کی مدعو. جی سائمہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ انمیوٹ کر لیں اپنا. میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہاں پہ لہبن جو ہے یہ واحد ہے نا، نکرہ ہے؟ نہیں نکرہ تو ہے لیکن واحد نہیں ہے، مجھے لگتا ہے یہ جمع ہے. آئی ایم ناٹ شیور، آپ کے بہت ڈسٹورشن ہے آواز میں. آپ کی آواز میں نا ڈسٹورشن بہت ہے، شاید آپ نے کچھ وائر لگائی ہوئی ہے جس کا. او مائی گاڈ بہت زیادہ شور تھا، شاید کوئی وائر ہے اسپیکر کی، ہینڈز فری ہے کیا ہے اس کی، وہ بہت شور تھا اس میں. اچھا کیونکہ شعلوں والی لکھا ہے نا، پتہ نہیں یہاں پہ، ایک منٹ میں دیکھتی ہوں یہاں پہ لہب کو کہا میں نے کہ نہیں. ہاں نہیں دیا نہیں ہوا، اس کا لہب کا نہیں دیا ہوا کہ یہ جمع ہے یا واحد ہے. بہرحال ترجمے میں شعلوں والی لکھا ہوا ہے، وی کین جسٹ سرچ اٹ آؤٹ. میرے وہ بس نہیں دھیان میں آیا کہ میں اس کو دیکھوں.
اگر کسی کو پتا اصل میں نا ہے بتا دیں. ٹیچر پلیز میں تھوڑا سا بتاؤں. جی جی. اس کا مطلب ہے بھڑکتی ہوئی، یعنی کہ جو آگ بھڑک رہی ہے اس میں بہت سارے شعلے ہوں گے نا، ایک شعلہ تو نہیں بھڑک سکتا. نہیں بھڑکتی ہوئی تو نہیں ہے اس کا مطلب، لہب کا مطلب شعلے ہے، بھڑکتی ہوئی نہیں ہے اس کا مطلب. شعلہ جو شعلہ نہیں ہے اس کا مطلب شعلے ہی ہے، یعنی کہ یہ جمع میں ہی وہی بولا کہہ تھا. رہی ہوں نا. جی جی، یہ تو پہلی بات ہو گئی نا کہ شعلے ہی لکھا ہے تو یہ جمع ہی ہوگا، اور اس یہی کے میں کہہ نام رہی کی ہوں. لیکن مناسبت سے بھڑکتی اس ہوئی نہیں کی ہم کریں گے، وہ ڈفرینٹ ہو جائے گا میننگ. ٹھیک ہے. ڈکشنری میں تو بس یہی لکھا ہوا ہے یہ اسم ہے اور اس میں ذات ہے. اس میں ذات ہے. ٹھیک ہے. تو ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے؟ آگ کا بھڑکنا. فعل کے لہب حساب کا سے آگ کا مطلب، بھڑکنا. لہب کا مطلب. آگ کا نہیں میں بتا رہی ہوں آگ کا شعلہ. اگر اسم کے حساب سے دیکھا جائے تو لکھا ہوا آگ کا شعلہ. ہاں تو شعلہ ہی ہوا نا مطلب، بھڑکنا تو نہیں نا جی مطلب ہوا. ہاں اور دیکھیں فعل کے ڈفرینٹ ہیں حساب سے چیزیں. لکھا ہاں جی. اچھا صحیح. چلیں اینی ویز پھر وہی بات ہے کہ اسم کی ڈیٹیل میں نہیں ہم جائیں گے، ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا بہرحال. لیکن الحمدللہ جتنی میرا خیال ہے کہ سمجھ آنے کے لیے ضرورت ہے نا کہ ہمیں ترجمے میں ہماری فلوئنسی ہو جائے، ہمیں سمجھ آ جائے، اتنا ہمارا ہو رہا ہے کافی. ٹھیک ہے. اگر ہمیں ان کی ورڈ اسما کی ڈیپتھ نہ بھی پتہ چلے تو ٹھیک ہو گیا. اب اچھا ایک شیبہ آپ سے غلطی ہو رہی تھی یہاں پہ، آپ اس کو یس لا کو جو آپ نے کیا ہے نا دیٹ از رانگ. آپ نے اس کو کہا یہ باب افعال میں ہے. نو اٹ از ناٹ ان باب افعال، یہ نارمل ہے. باب افعال میں یہ تھا، اغنا تھا باب افعال میں. ٹھیک ہے. ہاں اس کا فتح ہمیں یہاں نظر بھی آ رہا ہے. یہ جو ہے یہ نارمل ہے. صاد لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے. اور بلکہ صاد لام واو بھی روٹ ورڈ ہوتا ہے. وہ جو صلا یسلو وہ یعنی جو صلات بھیجنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو بھی جو باب تفعیل میں جا کے وہ صلا ہو جاتا ہے جو ہم درود شریف میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ہے صاد لام یا ہے اس کا روٹ، جو صلہ بھی ہم جس کو کہتے ہیں ملنا یا اس کے اس میں آتا ہے یہ. ٹھیک ہے. تو صاد لام یا باب دوربا سے ہے. تو سالا یا یس لی یو آتا تھا نارمل، رائٹ. سالا یا یس لی یو. لیکن وہ یس لی یو کی بجائے وہ یس لا ہو گیا، جو ہم وہ یا کے جو قاعدے، ابھی اس کا ٹائم نہیں آتا اس کو ریوائز کرنے کا. ٹھیک ہے. اگر آپ کو لگے گا پھر ہم اگلے اس میں بھی بات کر لیں گے بہرحال، کیونکہ 10-4 پہلے ہی ہو گیا. تو یہ نارمل فعل ثلاثی مجرد ہی ہے. ٹھیک ہے. یس لی یو کی بجائے یس لا آ گیا. ٹھیک ہے. ہاں سالا یا یس لی یو، لیکن سلیہ یسلا بن گیا. سلیہ ماضی میں وہی رہے گا، ماضی میں چینج نہیں ہوگا. ماضی میں سلا نہیں ہوگا، سلیہ یسلا ایسے ہوگا یہ. ٹھیک ہے. اور وہ سین لگ کے وہ مضارع مستقبل ہو گیا. دیکھو یہاں لکھا بھی ہوا ہے یہ سلیہ یسلا. سلیہ ہی رہے گا، مضارع میں سوری ماضی میں چینج نہیں ہوگا، لیکن مضارع میں یسلا ہو جائے گا. اور سلیون یا پھر سلون اس کا وہ داخل ہونا. ٹھیک ہے. تو چونکہ مستقبل قریب ہے تو ان قریب وہ داخل ہوگا آگ میں. ٹھیک ہو گیا. ہاں اور دیکھیں مضاف مضافل ہے بمانی مصدر، بمانی یعنی مصدر کے معنی میں استعمال ہوا، یعنی آگ کا مشتعل ہونا یا آگ کا بھڑکنا جو کہہ رہی ہیں، لیکن معنی جو لفظ ہے وہ یہی ہے کہ شعلہ لہب کا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کا مشتعل ہونا مراد ہے یہاں پر آگ کا بھڑکنا. جب تو وہ بھڑکنے والی آگ یا جیسے شعلوں والی آگ میں وہ داخل ہوگا. ٹھیک ہے. وامرأتہ، کون ٹرائی کرے گا؟ آنا چاہے گا کوئی اور؟ جی. وامرأتہ حمالۃ الحطب. جی وا جو ہے یہ عطف، اور امراتہ یہ آ گیا نا، یہ مضاف اور مضاف الیہ. امراتو ہم عورت کے لیے کرتے ہیں نا، اس کی عورت، اور ہاں اس کی بیوی. عورت. ہو جو ہے یہ اب ضمیر آ رہی ہے، چونکہ اسم کے ساتھ آ رہی ہے تو یہ مضاف اور مضاف الیہ مرکب اضافی بن گیا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا آگے اور اگر آپ نے عطف کہا اس کو شیبہ، عطف ہے یہ واو. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر معطوف علیہ کون ہے؟ کون ہے معطوف علیہ؟ یہ سیسلا نارا. ہاں یسلا میں، سیسلا میں جو ہوا کی ضمیر ہے
وہ मातूफ होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए नार तो नहीं हो सकती ना, नार के साथ तो नहीं है उसका सिला, राइट। ये अगर ये आत्फ है तो आत्फ किस पर हो रहा है, यानी यहाँ पर अगर एक वम्राअतुहु, और देखो हम क्यों इसको कह रहे हैं कि उस पर आत्फ हो सकता है, क्योंकि वम्राअतु तु हालत रफा में है, राइट, हालत रफा का इसम है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी जो हालत रफा की जमीर थी ना, जो दाखिल होगा आग में, वो दाखिल होगा, है ना, यस्ला में हुआ की जमीर थी ना, आगे कोई हमें हालत रफा का नसब तो नहीं नजर आया ना इसम। अभी जो हम बात कर रहे थे कि जब भी ये पहला सीगा है, यस्ला फेल मादी का पहला सीगा है, तो पहला और चौथा सीगा होगा, हाँ, तो वो फेल व फाइल भी हो सकता है और आगे अलग से भी आ सकता है, लेकिन अलग से कोई नहीं आया, आगे नौरन हालत नसब का इसम आ गया, हालत रफा का तो नहीं आया, इसका मतलब है आगे तो फाइल नहीं है, फिर इसके अंदर ही है फाइल हुआ की जमीर, ठीक, कि वो शोलों वाली आग में दाखिल होगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब अत्फ आ रहा है, तो फिर वो किस पर अत्फ आ रहा है, ये भी एक हालत रफा का इसम है, तो फिर किस पर अत्फ आएगा, जो उसमें वो छुपी हुआ की जमीर थी उस पर अत्फ आएगा, ठीक है, तो मातूफ वो होगा, मातूफ अलैह हुआ की जमीर होगी, गॉट इट, कि वो शोलों वाली आग में दाखिल होगा और उसकी बीवी भी शोलों वाली आग में दाखिल होगी, तो अत्फ हो गया उस पर, हुआ पर, ठीक है जी। अच्छा, तो अगर हमने जो यहाँ पे स्टॉप करना है तो फिर हम्मालतल हतब, जी जी, ये जो है ना हम ये मैंने सुना, तो उन्होंने कहा कि ये हम्माल जो बेसिकली होता है पुली को कहते हैं। हाँ, रूट वर्ड क्या है, हा मीम लाम, हमल उठाना, ठीक है, हमाला उसने उठाया, और हम, हाँ, और ये जैसे ये मुबालगे का सीगा, जैसे राज़ाका देखिए, हाँ, जैसे राज़ाका सिंपल वाला ले लेते हैं, राज़ाका, ठीक है, उसने रिज्क दिया, लेकिन इसी से अगर इस्म बनाना है और मुबालगे के सीगे के साथ बनाना है तो रज़ाक, जी, इस्म बन गया ना, देने वाला, इस्मुल फाइल बल्कि, तो यहाँ से हम्माल उठाने वाला, बहुत ज्यादा उठाने वाला, राइट, मुबालगे का सीगा, इस्मुल फाइल और मुबालगे का सीगा, राइट जी, हम्माल बहुत ज्यादा उठाने वाला, रज़ाक के वजन पे जैसे बहुत ज्यादा रिज्क देने वाला, ठीक हो गया। अच्छा, तो हम्मालतुन, जी, हमारा तो अब ये जो ता है ये इसलिए आया कि ये मोनस ताए मरबूता, इसकी, हाँ, इसके बारे में जब बात आ रही है तो इसलिए हम्मालता उठाने वाली, बहुत ज्यादा उठाने वाली। अच्छा, अब अल हतब ये इसम है, अब ये दोनों ये हैं मुदाफ और मुदाफ अलैह, ठीक है, तो इसलिए ये हतब भी ये आया उसमें मजरूर में, सही है, ठीक है, तो ईंधन उठाने वाली है उसकी, मतलब वो जो पहले से वो उस लिंक हो रहा है कि जो उसकी बीवी है, हाँ, जो देखिए ब्रैकेट में लिख लिया ना उन्होंने, जो ब्रैकेट में लिख लिया कि उसी की वो मतलब आ रही है, आप कह लें कि यानी माँ यहाँ पे बयान किया जा रहा है ना, ये हाल बयान किया जा रहा है ना साहिबुल हाल का, उन्होंने इस तरह भी कहा कि इसको आप हाल भी बना सकते हैं, क्योंकि हाल हालत नसब में होता है, तो ये भी हम्मालता है, हम्मालता हालत नसब में है ना, उठाने वाली, बहुत ज्यादा उठाने वाली, तो हाल बना लें उसको कि वो उसकी बीवी जब वो जहन्नम की वो शोलों वाली आग में जाएगी, वो इस हालत में होगी कि वो ईंधन उठाए हुए होगी, अस्तगफिरुल्लाह, यानी वो जो लकड़ियां, जो झाड़ियां वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में बिछाती थी, उठा उठा के लेके जाती थी, अस्तगफिरुल्लाह, यानी वो अपने कंधों पे उठा के लेके जा रही है और आपके रास्ते के आगे बिछा रही है, अस्तगफिरुल्लाह, तो वो फिर वो जहन्नम में भी उनको उठाए हुए होगी, इस हालत में वो जहन्नम में जाएगी कि वो उसको ईंधन को अपने साथ ही उठाए हुए होगी, अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है, बारकल्लाहु फी की नौशीन आपने ऐड किया कि ये इसको
کیا بنا لیں؟ حال بنا لیں اس کا. اور پھر اس کا پھر ذل حال کون ہو گیا؟ امرأتہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور ہم نے کہا تھا جی میرے پاس ایک کوشچن ہے. جی جی امراتو جو ہے یہ معطوف کے طور پہ آیا ہے اور اس کا معطوف الیہ ہے ہوا، تو کیا یہ صاحب الحال ہوا اور معطوف یہ دونوں مل کے بنیں گے؟ کیا بنیں گے مل کے؟ ہوا اور امراتہ دونوں مل کے صاحب الحال بنیں گے اس جملے کے؟ نہیں 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 نہیں، صرف امرأ صاحب الحال ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. صرف امرأ ہے نا، اسی کی حالت ہے نا، مؤنث پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اٹھانے والی ہوگی. صرف یہ اس کی یہ صاحب الحال ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. آگ میں تو دونوں داخل ہوں گے، اسی لیے دیکھیں اگر اس کو سیپریٹ کر لیں، دیکھیں اس کی پھر وہی بات ہے نا کہ الگ الگ وہ تراکیب ہیں. ٹھیک ہے. اگر اس کو یہاں آپ سیپریٹ کر لیں تو پھر عطف کر کے آپ نے اس کو سیپریٹ کریے کہ وہ داخل ہونے کے بارے میں عطف ہو گیا. رائٹ، کہ وہ دونوں داخل ہوں گے. ٹھیک ہو گیا، وہ داخل ہونے کے لیے عطف ہو گیا. لیکن اب اس کو جب کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں تو پھر یہ صرف اس کی حالت ہے، صرف یہ صاحب الحال ہے، یہ اس کی حالت ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ جو ہے نا وہ اس حالت میں داخل ہوگی کہ وہ اس نے لکڑیاں اٹھائی ہوئی ہوں گی، ایندھن. ٹھیک ہے. چلیں آخری رہ گئی آیت فی جیدہا حبل من مسد. مس میم کروں؟ جی بسم اللہ کریں. جی فی جیدی یہ حرف جارہ ہے یعنی اس کی گردن میں، جیدی یعنی گردن. فی جیدی یہ جار مجرور بن رہا ہے نا اس کی گردن میں. اور جیدہا جو ہے وہ اب ہاں جو یہ مونس کے لیے جا رہا ہے نا، یعنی کہ اس کی ذکر ہو رہا ہے، اس کی بیوی کا امرات کا، اس لیے اس میں ہاں استعمال ہوا ہے. یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. جیدہا کی گردن، اس کی گردن. ہاں، اور جید گردن ہے، لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ دیکھیں جید اس کی جمع ہے جیود، اور اجیاد جمع الجمع. اللہ اکبر. رائٹ. تو اسپیشلی یہ صرف عورت کی گردن کے لیے جید لفظ آتا ہے. رائٹ. عنق جو ہے وہ کامن ہے، وہ مرد عورت دونوں کے لیے آ سکتا ہے، لیکن جب جیسے وہی نا کم کا صیغہ جو ہوتا ہے وہ دونوں کے لیے بھی کامن ہے، لیکن عورت کے لیے اسپیشل ہننا یا کننا آتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح عنق جب بولا جائے گا وہ کسی کی بھی گردن ہو سکتی ہے، لیکن اگر صرف عورت کی گردن اسپیشلی مراد ہے تو وہ جید ہوگا. اور گردن میں بھی وہ حصہ عورت کا جہاں پہ ہار پہنا جاتا ہے، فرنٹ والا جو پارٹ ہے. ٹھیک ہے. گلے کے بالکل تھوڑا نیچے والا حصہ جہاں ہار پہنا جاتا ہے وہ مراد ہے جید سے. سبحان اللہ. فی جیدہا اس کی گردن میں کیا ہوگا؟ حبلون یعنی یہ رسی کا ذکر ہے، رسی ہوگی. اب اس میں آگے بتا رہے ہیں مم مسدی، ابھی یہ چار مجرور سے بن رہا ہے، بتا رہے کہ مسد یعنی مونچھ کی رسی ہوگی. تو مطلب اگر یہاں سے اس کو ہم لے لیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے نا؟ جی جی. اگر اس کو الگ سے ہم دیکھیں تو جملہ اسمیہ میں کیا خبر کون سی ہے، مبتدا کون سا ہے؟ یہ فی جیدہا اس کی جو خبر ہے یہ خبر مقدم کے طور پر آ گئی ہے نا، کیونکہ جب یہ اس کا فی سے جب شروع ہو رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ شبہ جملہ. رائٹ. جملہ. جی ہاں، جی. جب فی سے یا ظرف سے شروع ہو تو وہ شبہ جملہ ہوتا ہے، اور مبتدا کبھی شبہ جملہ نہیں ہو سکتا. رائٹ. خبر شبہ جملہ ہو سکتی ہے لیکن مبتدا کبھی شبہ جملہ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے ہم اس کو مبتدا نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. تو پھر مبتدا کون سا ہے اس کا؟ حبلون. یہ ہے کہ رسی جو ہے تو مبتدا تو معرفہ ہوتا ہے. یہ اس کی کیونکہ میم یہ مبتدا اس لیے مؤخر ہو گیا کیونکہ اس میں خبر جو مقدم ہو گئی ہے نا. ہاں، اور اگر مبتدا مؤخر ہو جائے تو پھر نکرہ آ سکتا ہے. جی. ٹھیک ہے. تو مبتدا کے نکرہ ہونے کی بھی ایک دو صورتیں ہیں. مبتدا میکسیمم معرفہ ہی ہوتا ہے، لیکن نکرہ ہونے کی کوئی دو چار کنڈیشنز ہوتی ہیں. اس میں سے ایک کنڈیشن یہ ہے کہ ایسا مبتدا جس کی خبر پہلے آ جائے، خبر مقدم ہو کر آ جائے. ٹھیک ہے. اور شبہ جملہ ہو تو پھر وہ مبتدا نکرہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو مبتدا ہے حبل اور خبر ہے فی جیدہا. ٹھیک ہے. اس میں ہوگی، اس کی گردن میں ہوگی. اور مم مسد بھی جار مجرور ہے جو کہ متعلق خبر ہے کہ وہ جو رسی ہے وہ یہ متعلق یہ مبتدا کے متعلق ہے کہ وہ حبل جو ہے وہ مسد کی ہوگی. اور مسد ضرورتاً ترجمہ یعنی کی کیا گیا ہے من
من ویسے مسد سے نہیں ہوگی، یعنی مسد کی، مونج کی، یعنی وہ کیا کہتے ہیں بٹی ہوئی جیسے ہے نا، یعنی شاید وہ کھجور کے جو تنوں کی وہ جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نا، یا وہ بان، مطلب کوئی بھی ایسی چیز اس کو مسد کہتے ہیں جس سے بٹا جاتا ہے نا، بٹ کے اس کو وہ بناتے ہیں رسی، جی بٹی ہوئی رسی، تو وہ مسد ہے. تو من کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یعنی مونج سے رسی ہوگی، نہیں مونج کی رسی، یعنی ظاہر ہے پورا مونج اگر ہم دیکھیں تو وہ پورا تو نہیں نہ لگا، اس میں سے کچھ لگا نا جس کی رسی بنی ہوئی ہے وہ، ہے نا. تو سبحان اللہ یہ بلاغت کا رول ہے کہ من کر کے اس کے کہ اس میں سے کچھ مسد لے کے اس کی رسی ہے وہ، رائٹ، یعنی سے من جو لگا اس کی میں بات بتا رہی ہوں آپ کو. ویسے تو من کا مطلب سے ہے، لیکن ضرورتاً ترجمہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، ضرورتاً ترجمہ کیا کیا گیا ہے، کی کیا گیا ترجمہ، ٹھیک ہے. مسد کی رسی، مونج کی رسی ہوگی. ٹھیک ہے، چلے کافی ٹائم ہو گیا. کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیں، یا کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو کر لیں. میں صفت آپ نے یہ مم مسد صفت بتایا نا حبلن کی؟ نہیں، صفت تو نہیں بتایا میں نے. آپ مجھے ایسا بتا رہے تھے کہ اگر مبتدا نکرہ ہے تو اس کے بعد کوئی حروف جارہ کے ساتھ آ جائے نا تو اس کے لیے صفت بن جاتا ہے، اور اگر مبتدا معرفہ ہو تو اس کے بعد کوئی حروف جارہ کے ساتھ آ جائے تو اس کے لیے حال بن جاتا ہے. تو میں نے یہی آپ سے پوچھنا تھا سوری دوبارہ بولو، میں شاید میں نے نہیں نوٹ کیا. ہاں، مبتدا جب نکرہ آتا ہے نا تو اس کے بعد کوئی بھی جب جار مجرور آتا ہے نا، ہاں ہاں، یا نکرہ کے بعد کوئی جملہ آ جائے تو وہ عام طور پہ اس کے لیے صفت بن جاتا ہے، یہ بتا رہے تھے. اگر مبتدا معرفہ ہو اس کے بعد کوئی جار مجرور یا جملہ آ جائے تو اس کے لیے حال بن جاتا ہے. تو میں نے یہی پوچھنا تھا کہ یہ اچھا، مبتدا ہے نہیں مجھے نہیں اس اور کے بارے میں پتا، میں چیک کروں گی انشاءاللہ پھر بتاؤں گی. وہی میں نے کہا، انہوں نے کہا تھا تو، لیکن اگر ہم اس کو صفت موصوف مانے تو حبلن جو ہے نا یہ وہ ہے حالت رفع میں ہے، اور مسد جو ہے یہ حالت ظاہر ہے جر ہے. من کی وجہ سے وہ مسد، من تو آپ کو پتہ ہی نا حرف جر ہے من، تو اس کے بعد کیسے مسد آ سکتا ہے؟ نو نا، کیونکہ پھر انہوں نے اس کو اسٹیٹس صفت میں دوبارہ سنوں گی. اسی ویڈیو میں کہا ہے انہوں نے؟ جی اسی نے کہا. شاید میں نے مس کر دیا، پھر آئی ول لسن اگین. پھر اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کو ڈسکس کر لیں گے، یاد کرانا مجھے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں، اور کسی کو کچھ پوچھنا یا ایڈ کرنا، یا اسی پہ اگر کسی اور کو پتا ہے تو بتا دیں کلیئرٹی سے اگر پتا ہے تو. چلے ٹھیک ہے، پھر اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملیں گے اگلی سورہ کے ساتھ انشاءاللہ، اور اس حال کو بھی کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے جو ہم نے درس شروع کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.